الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اے میری بہن، گویا کہ تیرے پاس موت کا فرشتہ اتر چکا ہے اور اس نے کہہ دیا ہے، اے خبیث جان، اللہ کی غضب اور ناراضگی کی طرف باہر نکل۔ لیکن وہ جان پورے وجود میں بکھر جاتی ہے، جسے فرشتہ اس طرح کھینچتا ہے جس طرح لوہے کی بہت سی شاخوں والی سلائی کو گلی اون میں سے کھینچا جاتا ہے، جس سے رگے اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس موقع پر آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان پر رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت برساتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آسمان کے سبھی دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے دربان فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ، اس روح کو ان کی طرف سے اوپر نہ لایا جائے۔ پھر ملک الموت اس کی جان پکڑ لیتا ہے۔ جنہیں وہ اسے پکڑتا ہے، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا۔ دوسرے فرشتے اسے ٹاٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے کسی مردہ جانور سے اٹھنے والی بدترین بدبو کی طرح بدبو جو روح ارض پر پائی جاتی ہے نکلتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یہ روح کتنی خبیث ہے، یہ کس کی ہے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں، فلاں بن فلاں کی۔ وہ اس کا برے سے برا نام لیتے ہیں جو دنیا میں لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلواتے ہیں، لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے نہ گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں لکھ دو۔ پھر کہا جاتا ہے، میرے بندے کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ بالآخر اس میں لکھ دو۔ بالآخر اس کی روح آسمان سے پھینک دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ اپنے جسم میں آ گرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اس سے پرندے اچک لیے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی، چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آوازیں بھی سنتا ہے۔ وہ جب پلٹ کر جاتے ہیں، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو انتہائی سخت ڈانٹ ڈپٹ والے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں اسے جھڑکتے ہیں اور اسے بٹھا لیتے ہیں۔ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ پھر جواب دیتے ہیں، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں، تو اس آدمی کے متعلق کیا کہتا ہے جو تمہارے اندر مبعوث فرمایا گیا تھا؟ وہ آپ کا نام نامی سمجھ ہی نہیں پاتا۔ چنانچہ اسے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ بولتا ہے، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں لوگوں سے اس کے متعلق سنا کرتا تھا، وہ اس کا نام لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ نے قرآن ہی سمجھا۔ پھر آسمان سے ایک ندا کرنے والا بلند آواز سے یہ ندا دیتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھو دو، اس کے لیے آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے جہنم کی حرارت اور اس کی گرم ہوائیں اس کے پاس آتی ہیں۔ اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں مخالف اطراف میں ایک دوسرے میں پھنس جاتی ہیں۔ ایک انتہائی بدصورت، انتہائی گندے کپڑوں والا اور انتہائی زیادہ بدبودار شخص آتا ہے اور کہتا ہے، تجھے بشارت ہے اس چیز کی جو تجھے دکھ پہنچائے، یہ تیرا وہی دین ہے جس کا تجھے وعدہ دیا جاتا تھا۔ یہ اس بدصورت شخص سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے برائی کی خوشخبری سنائے، بھلا تو کون ہے؟ تیرے تو چہرے ہی سے برائی ٹپک رہی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں تیرا برا عمل ہوں، اللہ کی قسم میں تو تیرے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو اللہ کی اطاعت سے دور رہتا تھا، اللہ کی نافرمانی بڑی جلدی کر لیتا تھا، اللہ تجھے برا بدلا دے۔ پھر اس پر ایک ایسا گونگا، بہرا اور اندھا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں
ایک بڑی لاٹ ہوتی ہے، اگر اسے کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی مٹی ہو جائے، تو وہ اسے ایسی ضربیں لگاتا ہے کہ وہ مٹی بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت پر لوٹا دیتا ہے۔ فرشتہ پھر دوسری ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے سبھی سنتے ہیں۔ پھر اس کے لیے آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کا ایک بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔